بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمائے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا، جمع ہونا، مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ یہ دن عشرہ ذی الحجہ کے مبارک ایام ہیں، اور پھر اس کے ساتھ قربانی کا سلسلہ شروع ہوگا، پھر ایام تشریق جن دنوں میں تکبیرات تشریق کہی جائیں گی، تو یہ پورا عشرہ ذی الحجہ تسلسل کے ساتھ مبارک ایام کا سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ان مبارک ایام میں، مبارک راتوں میں اور مبارک دنوں میں ہمیں کچھ خیر کے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بعض دفعہ دن تو مبارک ہوتے ہیں، راتیں بھی مبارک ہوتی ہیں، لیکن انسان اپنی بدبختی، بد نصیبی کی وجہ سے ان مبارک دنوں کو مبارک کاموں میں لگانے کی بجائے ایسے کاموں میں لگ جاتا ہے جو اس کے لیے محرومی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ مبارک شب و روز سے ہر آدمی ہی منافع حاصل کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہوتی ہے، ورنہ تو بیت اللہ سے بڑھ کر مبارک جگہ کون سی ہے؟ مکہ معظمہ سے بڑھ کر مبارک جگہ کون سی ہے؟ مدینہ منورہ سے بڑھ کر مبارک جگہ کون سی ہے؟ جن کی قسمت میں بد نصیبی ہوتی ہے وہ حرم میں بیٹھے ہوئے بھی بد نصیبی اپنے دامن میں جمع کر رہے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ بھئی حرم میں بیٹھ کر بد نصیبی کیا جمع ہوگی؟ وہ بیٹھے حرم میں ہیں لیکن بد نگاہی کر رہے ہیں، آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں، اور بعض عملی طور پر ایسے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوا، دیکھا کہ وہاں کی پولیس نے دوران طواف اس آدمی کو اچک لیا، اس آدمی کو دیکھا اور ادھر سے رابطہ ہے ان سے جو ان کے لوگ کیمرے پر بیٹھے ہیں، اور اس آدمی کو پکڑ لیا۔ پتہ چلا کیا ہوا؟ عورتوں کے ساتھ چپک کے
چل رہا ہے عورتوں کے ساتھ۔ اب وہاں تو مجمع ایسا ہوتا ہے، تو یاد رکھیں جتنی بڑی جگہ ہوگی شیطان کا حملہ بھی اتنا بڑا ہوگا، جتنے مبارک دن ہوں گے، مبارک راتیں ہوں گی، شیطان کا حملہ بھی اسی انداز سے ہوگا۔ تو اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے کہ مبارک دنوں سے یا مبارک راتوں سے ہمیں تو ضرور ہی منافع حاصل ہو رہے ہیں۔ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہے، ورنہ ہم اپنی بد نصیبی کے لیے سامان ایسے کرتے ہیں کہ کوئی گھڑی ہم خالی نہیں جانے دیتے۔ تو اس لیے محترم اور مکرم جگہ میں ہو کر بھی انسان محروم رہ سکتا ہے، محترم اور مکرم مہینے میں ہو کر بھی انسان محروم رہ سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان بھی محروم نہ رہ سکتا ہوتا تو اللہ کا نبی رمضان کے مہینے میں منبر پہ بیٹھتے ہوئے آمین 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 نہ کہتے۔ یہ آمین کہنا، لوگوں کو متوجہ کرنا، جبرائیل کی بد دعا پر آمین کہنا، یہ اس بات کی نشانی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں اس مہینے سے، رمضان کے مہینے سے بہت سارے لوگ اپنی بخشش اور مغفرت کا سامان کرواتے ہیں، وہیں کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں جو اپنی ہلاکت میں کسر نہیں چھوڑتے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر اللہ کے نبی کو آمین آمین کہنے کی ضرورت نہ تھی، پھر تو سیدھی سی بات تھی کہ رمضان آ گیا اور جتنے رمضان میں آ گئے سب نواز دیے گئے۔ پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی جو ماں باپ کا گستاخ ہے، جو کسی گناہ کا عادی ہے، جو قطع تعلقی کرنے والا ہے، جو دل میں کینہ رکھنے والا ہے، پھر رمضان میں تو سارے ہی جو نشے کا عادی ہے۔ پتہ چلا، یہ بات سمجھ میں آئی کہ بھئی مہینہ اعلیٰ ہو، جگہ اعلیٰ ہو، رات اعلیٰ ہو، اس اعلیٰ ہونے سے یہ لازمی نہیں ہے کہ ہم بھی اس میں رہتے ہوئے اعلیٰ ہو جائیں۔ ہم اگر ان مبارک گھڑیوں میں مبارک اعمال کریں گے تو اعلیٰ بنیں گے، ورنہ محرومی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، جتنے بھی مبارک سلسلے ہوتے ہیں، مبارک کام ہوتے ہیں، بڑے کام ہوتے ہیں، اس میں شیطان کا حملہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ اب شیطان کا حملہ کیسے بڑا ہوگا؟ شیطان کا حملہ کسی چھوٹا سا وہ کام دکھاتا ہے، ایسا کام دکھاتا ہے کہ وہ نظر میں نہیں آتا۔ مثلا ہلکا سا نیت کا رخ بدل دے گا، ہلکا سا نیت کا رخ بدل دے گا، یعنی انسان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، انسان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اس کی نیت جو ہے اس میں فطور ڈال دے گا۔ اور یہ بڑی خطرے والی بات ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پڑھ رہے تھے جن دنوں میں، تو سرکاری ادارے میں پڑھ رہے تھے، سرکاری ادارے میں پڑھ رہے تھے۔ اس وقت ادارے سارے ہی سرکار کی تحویل میں ہوتے تھے، اور وہ سرکار جو تھی
وہ اس وقت اسلامی حکومت قائم ہوتی تھی، خلافت عثمانیہ کا زمانہ تھا۔ تو جو وقت کا بادشاہ تھا اس کے دل میں آیا کہ بھئی آج ذرا ہم اپنے جو ہمارے ادارے ہیں ان کا تھوڑا سا وزٹ کریں۔ اب جب اس کے دل میں آیا تو وہ ادارے میں آیا تو اس نے وزٹ کیا، مدرسے میں گیا، مختلف لوگ مختلف جگہوں پہ پڑھ رہے ہیں۔ ایک سے پوچھا کہ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اچھا، اس نے اپنا روپ بدل کر، یعنی یہ نہیں کہ بھی کر و فر کے ساتھ، نہیں، ایک عام سے ایک سے پوچھا کہ بھی آپ کیوں پڑھ رہے ہیں، یعنی آپ اتنی محنت کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ بھائی میرے والد صاحب جو ہیں وہ قاضی ہیں، چیف جسٹس ہیں یا شرعی عدالت کے جج ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے بعد ان کے منصب پر میں آؤں۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ دوسرے سے پوچھا بھئی آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے بھی کوئی اس طرح کی وجہ بیان کی۔ غرض یہ کہ جتنے بھی طلباء تھے سب نے اسی طرح کی وجوہات ذکر کی۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے پاس تشریف لائے تو حضرت بھی پڑھ رہے تھے، اس نے سلام کیا، حضرت نے توجہ ہی نہیں دی، اپنے پڑھنے میں لگے رہے۔ تو پھر اس نے بار بار متوجہ کیا تو حضرت نے اس کی طرف سر اٹھایا، فرمایا جی ارشاد، کیا فرمانا چاہیں؟ کہا میں بس ایک زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس میں ایک دو باتیں آپ سے کرنے چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا جی فرمائیے۔ یہ طالب علمی کا زمانہ ہے۔ کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ میری طرف کیوں نہیں دیکھ رہے؟ میں آپ کو اتنا مخاطب کر رہا ہوں اور اتنا اپنی طرف متوجہ کر رہا ہوں، آپ میری طرف دیکھ ہی نہیں رہے اور کتاب۔ انہوں نے کہا جی حضرت معاف کرنا، میں آپ کو دیکھنے کے لیے نہیں آیا، میں تو کتاب کو دیکھنے کے لیے آیا، کتاب کو دیکھنے کے لیے آیا، آپ کو دیکھنے کے لیے نہیں آیا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ بتائیں کہ آپ کیوں پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ آپ یہ پڑھ رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، کیا مقصد ہے؟ کیوں پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی مرضیات، اللہ کن چیزوں سے راضی ہوتے ہیں یہ پہچان حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ کن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں یہ پہچان کرنے کے لیے میں یہاں آیا ہوں، تاکہ یہاں آ کر پڑھنے سے مجھے پتہ چل جائے اللہ تعالیٰ کن کن کاموں سے راضی ہوتے ہیں وہ میں کرنے والا بن جاؤں، اور کن کن کاموں سے ناراض ہوتے ہیں ان سے بچنے والا بن جاؤں۔ میں کہا بس؟ کہا جی بس۔ تو بادشاہ نے جاتے ہوئے جو روزنامچہ تھا، ڈائری تھی، اس میں لکھا کہ آج میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اس مدرسے کو مسمار کر دینا ہے، ختم کر دیں، نہیں ضرورت، لیکن اس ایک طالب علم کی برکت سے اب اس مدرسے کو قائم رکھا ہے کہ چلو شکر ہے کوئی ایک تو صحیح نیت سے پڑھ رہا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بھی اس کائنات کے نظام کو ایک ایمان والا، جو صحیح ایمان والا ہے، اس کی برکت سے اس نظام کو قائم رکھیں گے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ اونچے عظمت والے دن ہیں، بار بار اپنی نیتوں کی اصلاح کرتے رہیں، قربانی کا عمل ہے، بار بار اپنی نیتوں کی اصلاح کرتے رہیں۔ اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تھوڑا سا جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت میاں محمد عابد رحمۃ اللہ علیہ یا میاں اصغر حسین، ناموں میں مجھے تھوڑا سا مغالطہ ہو رہا ہے، یہ بڑے حضرات میں سے تھے۔
تو یہ حج کر کے آئے، اور دارالعلوم دیوبند کے کچھ طلباء 2-3 طلباء عصر کے بعد ایک نے کہا کہ یار میاں صاحب جو ہیں وہ حج کر کے آئے ہیں، چلو کھجور پانی کھائیں گے، چلتے ہیں۔ دوسرے 2 نے کہا کہ نہیں یار، حضرت کے پاس جائیں گے اور حضرت کے وہاں حالات سنیں گے اور وہاں کے حضرت کا سفر سنیں گے اور ایمانی کیفیات میں اضافہ ہوگا۔ یہ آپس میں ان 3 طلباء نے یا 4 نے آپس میں یہ ایک دوسرے سے ذکر کیا اور پھر چل پڑے، حضرت کی خدمت میں آ گئے۔ حضرت نے پانی کھجوریں منگوائیں، جس نے کہا کہ کھجور پانی کھائیں گے، حضرت نے اس کو کھجور پانی دیا، فرمایا آپ تو جاؤ۔ فرمایا آپ جس نیت سے آئے تھے وہ پوری ہو گئی، اب آپ کا کام ختم ہو گیا، لہٰذا اب آپ کو یہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، آپ تشریف لے جائیں۔ اور دوسرے 2 سے کہا، فرمایا ٹھیک ہے آپ رکیں، ہم آپ کو وہاں کے حالات سناتے ہیں، تو میرے بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے، نیت بلند رکھیں۔ نیت بعض دفعہ انسان کی روحانی ترقی نیت کی وجہ سے، بلکہ بعض دفعہ نہیں، اکثر نیت کی وجہ سے رک جاتی ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ واقعہ کہ ایک دفعہ ایک ہمارے بڑے اکابر تھے، تو انہوں نے اپنے ایک مرید سے کہا کہ بھئی میں آپ پر بہت توجہ دیتا ہوں، آپ کی طرف بہت دھیان کرتا ہوں، لیکن کوئی ترقی نہیں ہو رہی۔ یعنی یہ توجہ دینا یہ اہل تصوف کے ہاں ایک معروف عمل ہے، شیخ کا مرید پر توجہ دینا، یہ نقش بندی سلسلے میں بہت زیادہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ پر توجہ دیتا ہوں لیکن کوئی ترقی نہیں ہو رہی، کیا وجہ ہے؟ تو ان سے ایک دن پوچھا کہ آپ مجھ سے بیعت کیوں ہوئے؟ انہوں نے کہا حضرت اس لیے بیعت ہوا ہوں تاکہ میں آپ کے ساتھ جڑ کر مجھے خلافت ملے گی، میں لوگوں کی اصلاح کا کام کروں گا۔ انہوں نے کہا میاں تم تو خیر سے پہلے سے ہی پیر بننے کی نیت سے آئے ہو، تو لہٰذا ترقی خاک ہوگی۔ تم تو پہلے ہی پیر بننے کی نیت سے آئے ہو، ترقی خاک ہوگی۔ یہاں تو جو آتا ہے وہ اپنے آپ کو مٹانے کے لیے آتا ہے، پیر بننے کے لیے کوئی آتا ہے، اس طرح سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اور فرمانے لگے کہ میں بھی پریشان ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ آگے گاڑی چلتی کیوں نہیں؟ نیت صحیح کرو۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نیت کی مثال پہلی اینٹ کی ہے۔ پہلی اینٹ آپ کی ٹیڑھی ہوگی، اس کے اوپر پوری عمارت ٹیڑھی ہو جائے گی۔ اور اگر پہلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قدم قدم پر بڑی درستگی، نیت کی اصلاح بہت فرمائی، قدم قدم پر، ہر قدم پر نیت کی اصلاح۔ مجھے اس پر ایک واقعہ یاد آیا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے چائے کے بہت شوقین تھے، چائے پیتے تھے اور حضرت سے چھپ کے پیتے تھے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے چھپ کے پیتے تھے۔ 4 آنے کی چائے ملتی تھی تو 4 آنے کی چائے لے کر کے پیتے تھے، پھر چائے 8 آنے کی ہوگی تو پھر چھپ کے پیتے رہے،
اور حضرت کے علم میں بھی تھا کہ یہ چائے پیتا ہے، چھپ کے پیتا ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ چلو پی رہا ہے، چھپ کے پی رہا ہے، چلو کوئی بات نہیں۔ تو کچھ دن گزرے تو چائے چھوڑ دی، جب 8 آنے کی ہوئی چائے چھوڑ دی۔ حضرت نے بلایا اور بلا کر کے کہا مولوی یوسف صاحب بھئی کیا بات ہے، آپ نے چائے چھوڑ دی؟ کہا حضرت مہنگی ہو گئی، مہنگی ہو گئی اس لیے چھوڑ دی۔ فرمایا اوہو اوہو، یہ نیت ٹھیک نہیں۔ جو اللہ 4 آنے کی پلا سکتے ہیں وہ 8 آنے کے بھی پلا سکتے ہیں، جو اللہ 4 آنے کی پلا سکتے ہیں وہ 8 آنے کی بھی پلا سکتے ہیں۔ یہ نیت ٹھیک نہیں، اس نیت سے چھوڑی ہے تو غلط کیا آپ نے، نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اس نیت سے چھوڑی ہے تو غلط کیا، نہیں چھوڑنی چاہیے تھی۔ ہاں اور کسی وجہ سے بھلے چھوڑ دیتے، کوئی پرواہ نہ تھی۔ دیکھو یہ کیا ہے، یہ بڑے حضرات ایک ایک بات پر توجہ فرما رہے ہیں، ایک ایک بات کی اصلاح اور درستگی فرما رہے ہیں، ایک ایک بات کی درستگی اور اصلاح فرما رہے ہیں۔ مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی، اللہ اکبر، بہت ہی اونچے درجے کے آدمی، اور بڑے بہادر تھے، نیڈر تھے۔ ایک دفعہ ایک جگہ بیان ہوا تو بیان سن کر لوگ، بڑا مجمع تھا، چلا گئے۔ ان کی عظمت کا میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایک دفعہ ایک بڑے پروگرام میں بیان کر رہے تھے تو مجمع میں سے کسی نے شرارت کے طور پہ کہا کہ میں نے سنا ہے آپ حرام زادہ ہیں، میں نے سنا ہے کہ آپ حرام زادہ ہیں۔ آپ نے بیان روک کے تھوڑی دیر کے لیے اس کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا کہ میرے بھائی آپ کو غلط اطلاع ملی، میری والدہ اور والد کے نکاح کے گواہ تو ابھی بھی موجود ہیں، فلاں فلاں لوگ ہیں، آپ چاہیں تو ان سے جا کر تحقیق کر لیں، اور بیان شروع کر دیا۔ اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ بیان کے بعد وہ شخص آیا، معافی مانگی اور کہا کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا تو میری ہلاکت یقینی ہے۔ مجھے تو بہکا کر کے بھیجا گیا تھا کہ آپ گستاخ ہیں، گستاخ رسول ہیں، تو اس وجہ سے۔ لیکن میں نے آپ کو آ کر کے جب آپ کا بیان سنا، آپ کو دیکھا تو گستاخ نہیں، عاشق رسول۔ یہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بیان کر کے فارغ ہوئے، جا رہے تھے تو ایک صاحب اندر آ رہے تھے، جیسے نماز ہو جائے، جماعت ہو جائے تو مجمع نکل رہا ہو، ایک آدھ آدمی آ جائے بعد میں، تو ایک صاحب باہر اندر آ رہے، اس نے حضرت سے ہی پوچھ لیا، کہنے لگا کہ بھئی مولوی اسماعیل کا وعظ ختم ہو گیا؟ یعنی ان سے ہی کہنے لگے کہ مولوی اسماعیل کا وعظ ختم ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی ختم ہو گیا۔ کہا اوہو، میں تو بہت دور سے آیا تھا ان کا وعظ سننے کے لیے، مجھے پتہ چلا تھا۔ فرمایا کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑا اور مسجد میں لے آئے اور دوبارہ سے بیان کرنا شروع کر دیا، اسی انداز سے، اسی کیفیت سے، اسی جذبے کے ساتھ پورا اتنا ہی وقت دوبارہ بیان کیا، 1 منٹ بھی کم نہیں کیا۔ اب جو لوگ جا رہے تھے وہ دوبارہ سے آ گئے۔ خیر حضرت نے بیان ختم کیا تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے صرف ایک آدمی کے لیے بیان کر دیا پورا۔ فرمانے لگے کہ میرا پہلا بیان بھی ایک کے لیے تھا، میرا دوسرا بیان بھی ایک کے لیے۔ پہلا بیان بھی اللہ کے لیے تھا، دوسرا بیان بھی اللہ کے لیے ہے، نہ مجمع کے لیے پہلا تھا نہ ایک کے لیے دوسرا ہے، اللہ کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ دیکھو
مہینہ بڑا ہو، جگہ بڑا ہو، عشرہ بڑا ہو، قربانی بڑی ہو، عمل بڑا ہو، عمل اپنی ذات کے اعتبار سے نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے. کوئی عمل اپنی ذات کے اعتبار سے نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے. ہماری نیت، ہمارا اخلاص اس کو بڑا یا چھوٹا بناتی ہے. جیسا ہماری نیت ہوگی، جیسا ہمارا اخلاص ہوگا، ویسے. اللہ پاک چاہیں تو ایسے عمل کی بدولت انسان کی مغفرت کر دیں کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. ایک بزرگوں کے بارے میں آتا ہے، نام میرے ذہن سے ان کا نکل گیا، کہ جب ان کا انتقال ہوا اور بہت بڑے عالم تھے اور بڑا ان کا کام تھا، تو ان سے سوال ہوا کہ بھی کیا لے کے آئے، کیا کیا. انہوں نے کچھ ذکر کیا، بتایا، فرمایا کہ غلط کہتے ہو، غلط کہتے ہو. غالباً ان سے یہ پوچھا کیا لے کے آئے، انہوں نے کہا توحید لے کے آئے ہوں، یعنی ساری زندگی توحید بیان کی. تو آگے سے کہا گیا کہ آپ غلط کہتے ہیں. وہ رات بھول گئے جس رات دودھ پیا اور پیٹ میں درد ہو گیا. تو آپ نے کہا دودھ نے میرے پیٹ میں درد کر دیا، دودھ کی کیا مجال کہ کسی کے پیٹ کو ٹھیک کرے اور کسی کے پیٹ میں درد کرے. وہاں تو اب وہ خاموش، کہا کہ معافی چاہتا ہوں. فرمایا ہاں تمہارا ایک عمل ہمارے پاس ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں تو ہماری پوری زندگی ہے اور پوری زندگی کے پورے اعمال ہیں. اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کون سا عمل اس کی نگاہ میں پسند آ گیا. پر اس کو کہا کہ آپ کا ایک عمل جو ہے وہ اس کی بدولت ہم آپ کی مغفرت کرتے ہیں. بھئی وہ عمل کیا ہے؟ کہا عمل یہ تھا کہ آپ دینی کتابیں لکھا کرتے تھے، دینی کتابیں لکھا کرتے تھے. اور جو پرانے قلم ہیں نا، آج کل تو نئے قلم آ گئے نا، جو پرانے قلم ہوتے تھے لکڑی کے، تو وہ کبھی چلتے چلتے صحیح نہیں لکھتے تھے، تو اس کو انگوٹھے پہ رکھ کے یوں دباتے تھے، تھوڑا سا دباتے تھے. تو پھر وہ یہ انگوٹھے سے رکھ کے اس کو یوں کرتے، رگڑتے، تو پھر وہ صحیح دوبارہ سے سیاہی لگا کے چلاتے تو چلنے لگتے صحیح. تو اس طرح سے لکھتے لکھتے ان کے انگوٹھے پر سیاہی لگ جاتی، یعنی لکھتے لکھتے انگوٹھے کے اوپر سیاہی لگ جاتی. اب وہ اسی سیاہی کے ساتھ واش روم میں گئے. جب واش روم میں گئے تو ان کی نگاہ پڑی اس سیاہی پر، تو خیال ہوا کہ یار یہ سیاہی تو وہ ہے جس کے ساتھ میں دینی کتابیں تصنیف کرتا ہوں، یعنی یہ ایک آلہ ہے علم کو لکھنے کا، سیاہی. تو اب میں گندی جگہ پر اس کو گراؤں گا، یہ تو اس کی بے ادبی ہوگی. ضبط کیا، کنٹرول کیا، باہر آئے، باہر آ کر کے اس کو دھویا، اس سیاہی کو دھویا، اور دھو کر کے پھر اندر گئے واش روم. پھر واش روم سے فارغ ہوئے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ نے یہ ادب کیا، یہ عمل آپ کا ہمیں پسند آیا، اس کی بدولت آپ کی مغفرت ہو رہی ہے. اب بتاؤ بھائی، ہم تو اپنے گمان میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ بنے بیٹھے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے ہیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ دیکھو، میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ آپ کبھی ٹھیلے پہ جاتے ہیں نا پھل لینے کے لیے، تو آپ چن چن کے ادھر سے لیا، ادھر سے لیا، ادھر سے لیا. وہ دکان والا، ٹھیلے والا کہتا ہے مولانا صاحب کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ یہ تو سونا ہے، سونا، ایک ایک دانہ سونا ہے. اس کی نگاہ میں ہر دانہ سونا ہے، لیکن آپ کی نگاہ میں وہ سونا ہے جو آپ نے چن لیا. جو آپ نے چن لیا وہ سونا ہے آپ کی نگاہ میں.
بالکل اسی طرح سے میرے اور آپ کی نگاہ میں تو شاید ہماری زندگی کے سارے عمل ہی سونا ہوں ہماری خوش فہمی کی بنیاد پر، لیکن اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ جو اس کی بارگاہ میں قبول ہو گیا وہ سونا ہے۔ آخری بات کہہ کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک صاحب اپنے اپنے لوگوں کے گمان ہوتے ہیں۔ ایک صاحب ہمارے نمازی تھے، ہیں، اللہ ان کو زندگی دے صحت دے، وہ یہاں سے شفٹ ہو گئے اور کسی علاقے میں چلے گئے۔ تو ایک دن میں یہاں عصر کے بعد بیٹھا ہوا تھا تو وہ آئے تو بیٹھ گئے۔ خیر وہ جب یہ بھی بعض لوگوں کا بڑا احسان ہوتا ہے کہ وہ جاتے ہیں تو بتا کے جاتے ہیں کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں، عرصہ ہم نے یہاں آپ کے ساتھ گزارا، اب ہم یہاں سے شفٹ ہو رہے ہیں، آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، آپ کے ساتھ ہمارا وقت اچھا گزرا، اتنے سال آپ کے ساتھ اچھے گزرے۔ بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں جو بتانا ہی گوارا نہیں کرتے، بتانا ہی گوارا، چپ کر کے چلے جائیں گے، بتائیں اس میں کسی کا کیا نقصان۔ وہ جب جانے سے پہلے کئی دفعہ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں وہاں شفٹ ہو رہا ہوں گلشن معمار میں، میرا دل تو نہیں چاہتا کہ یہی مسجد چھوڑوں لیکن مجبوری ہے، کیا کروں۔ میں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں۔ خیر وہ جب تشریف لائے تو عصر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز کے بعد میں وہاں بیٹھا ہوا تھا ڈیسک پر، تو انہوں نے دیکھا کہ امام صاحب بیٹھے ہیں تو وہ آ گئے، میں نے بھی پہچان لیا۔ خاصے عرصے کے بعد، میرا خیال نہیں تو 2 3 4 سال کے بعد ملاقات ہوئی ان سے، 3 4 سال کے بعد۔ تو خیر وہ بات کرنے لگے، کہنے لگے کہ میں بہت مس کرتا ہوں اس مسجد کو، یہاں کے ماحول کو۔ باتوں میں ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے اور مجھے کہنے لگے کہ مولانا صاحب آپ تو جنتی ہیں، آپ تو جنتی ہیں۔ میں نے ہنسا، تھوڑا سا مسکرایا، میں نے کہا کہ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے۔ میں نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ مجھے نا اس پر ایک بات یاد آ گئی۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا بات یاد آ گئی کہ ایک لڑکی تھی، وہ بہت تیار ہوئی، بہت پارلر سے بہت اچھی تیار ہوئی، تو جو دوستیں تھیں نا تو وہ آئیں اور آ کر کے ان کو دیکھا اور کہنے لگی بہت پیاری لگتی ہے، بہت پیاری لگتی ہے۔ تو وہ رو پڑی۔ انہوں نے کہا کہ اس میں کون سی ایسی بات ہے رونے والی؟ ہم نے تو یہی کہا کہ آپ پیاری لگتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جس کے لیے تیار ہوں کاش کہ اس کو بھی پسند آ جاؤں، وہ بھی کہہ دے کہ آپ پیاری لگتی ہیں۔ جس کے لیے تیار ہوں کاش کہ اس کو بھی پسند آ جاؤں، وہ بھی کہے کہ آپ پیاری لگتی ہیں۔ میں نے کہا آپ کے الفاظ اللہ مبارک کرے، کاش کہ کل قیامت کے دن میرے اللہ بھی کہہ دیں تو پھر کام بن گیا، نہیں تو ساری دنیا کھڑے ہو کر کے کہے کہ مولانا صاحب آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، ان کے کرنے سے میں ایسا بنوں گا نہیں۔ اور اگر ساری دنیا مجھے الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ بچائے اس سے، وہ مجھے کوئی غلط کہہ دے تو ان کے کہنے سے میں وہ بنوں گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں تو پھر سب کچھ ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے، ہم کیا ہیں؟ ہم اپنی رائے سے کچھ نہیں، ہم اپنی رائے سے کچھ نہیں۔ کل قیامت کے دن ہمارے اوپر جو ہے، ہم جب اس مارکیٹ میں جائیں گے اس وقت پتہ چلے گا کہ ہم کیا ہیں۔ تو اس لیے وہاں جانے سے پہلے جس قدر اپنی اصلاح ممکن ہے کرنی چاہیے، غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھو میرے پیارو، نفس کے اوپر جس انسان نے بھروسہ اور اعتماد کر لیا وہ برباد ہو گیا۔ نفس کے اوپر، اپنے نفس کے اوپر جس انسان نے بھروسہ اور اعتماد کر لیا، یقین کر لیا کہ اب میرا نفس ٹھیک ہے، وہ برباد ہو گیا۔ یہ نفس ہمارا ایسا ہے، پوری زندگی اس کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ بھروسہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر رہے، اللہ تعالیٰ کے کرم پر رہے تو بس پھر انشاءاللہ کام بنتا رہے گا۔ تو اس لیے میرے عزیزو،
دیکھو بڑوں کے ساتھ لگو، نیت ٹھیک رکھو، نیت ٹھیک رکھو۔ میں خدا نخواستہ بدگمانی نہیں کر رہا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ شیطان بڑوں کے ساتھ لگ جاتا ہے آدمی، یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ انسان بڑوں کے ساتھ لگ جاتا ہے، لیکن بڑوں کے ساتھ لگ کر بھی محروم ہو جاتا ہے۔ کیوں محروم ہوتا ہے؟ نیت ٹھیک نہیں ہوتی۔ شیطان دیکھو، نفس اور شیطان ہمارا دشمن ہوتا ہے، وہ پہلے تو پوری کوشش کرتا ہے کہ اسے دینی ماحول میسر نہ آئے، مسجد میسر نہ آئے۔ اگر دینی ماحول میسر آ گیا، نیک صحبت اور مجلس میسر آ گئی، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ انسان کی نیت کو بگاڑ دے۔ جب نیت بگڑ جائے گی تو عرصہ بھی گزر جائے گا تو نفع حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔